صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم پڑھتے ہیں حیات احبار کا 30 نمبر کا خلاصہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک۔ انسان کو دو نعمتیں بتا کر تیسری نعمت یاد دلائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا فضل فرمایا جو کسی مخلوق پر نہ فرمایا۔ جن بھی تو اسی کی مخلوق ہے، حیوان بھی تو اسی کی مخلوق ہے، کہ تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ عزت بخشی کہ فرشتوں کو ان کی پیدائش کی خبر دی۔ پہلی عزت یہ ہے کہ ہم زمین میں اپنا نئے پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ تو جملے ہیں، ہم نے بیان کر دیے، ہم نے بیان کیا، آپ نے سن لیا۔ کبھی بندہ تصور کرے نا کہ خدا کا ہے، اسی ملائکہ کی تعداد کو جو پرسوں چوتھا تھی، اسی کو تھوڑا سا تصور ملے کہ اتنا بڑا اتنا عظیم بڑا اس نے نئے انسان کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی معرفت اپنے احکام جاری کرے۔ پھر شان تو اسی سے زیادہ ہوتی ہے نا جب کہ بادشاہ ہونا، اگر اس کا قاصد، اس کے وزیر، اس کے مشیر ہائی لیول میں ہوں تو بادشاہ کی شان اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ انسان اتنی عظمت والا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا کہ تیری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے انتخاب شدہ نبی والمرسلین تشریف لاتے ہیں۔ جب ملائکہ نے سنا تو وہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خلافت اور حکومت کی منادی ہو رہی ہے۔ مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے خمیر میں، پہلے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ عظمت بڑے شان اور بڑے عظمت والے ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ کس چیز سے اس کو پیدا کرنا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی موجود ہیں، جس سے کہ ان میں شہوت اور غصہ یقیناً ہوگا جو کہ فساد کی جڑ ہے۔ کیونکہ ملائکہ کو پتہ تھا کہ ہماری جنس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، البتہ جب یہ چار چیزیں شامل ہو جائیں گی تو پھر انسان کے اندر یہ چیزیں، غصہ بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، شہوت بھی وغیرہ۔ تو نہایت تعجب سے کہنے لگے کہ اے مولا، ایسے کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے جس میں ایسے فسادات کا اندیشہ ہو؟ رہی تیری تسبیح اور حمد، اس کے لیے تو ہم فرشتے موجود ہیں جن میں نہ غصہ ہے نہ شہوت ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھ پر یہ جواب ہی دیا کہ اس کی جو حکمت ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے، اور میں اور تم میں شہوت و غصہ کا نہ ہونا ہی اسی بات کا باعث ہے کہ تمہارے سوا ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ مطلب تم میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تم میں غصہ بھی نہیں ہے اور خواہش بھی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، خلیفہ اس کو بنایا جائے گا جس میں یہ شہوت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جلال بھی ہوگا، یہ تمام چیزیں رکھنے کے باوجود میں وہ میرا ایسا فرما بردار ہوگا کہ جب میں اس کو کہوں گا کہ اپنے بیٹے کو پر چھری چلاؤ تو وہ سوچے گا نہیں، فوراً ہی اپنے بیٹے کو میری راہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ تفسیر عزیزی شریف وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لو۔ پہلے آدم کس کو دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی آپ ہستی کو معلوم کر چکے کہ اتنا بڑا فرشتہ کیا اٹھانے کے لیے آ رہا ہے؟ مٹی۔ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور اشرف المخلوقات بنانا ہے۔ بڑے بندوں سے انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی پتہ چلتا ہے۔ یہ تو انسان نے نافرمانوں پر اپنے اوقات کو گروا دیا،
اتنا بڑا عظیم فرشتہ، اسی سے آپ سمجھ لینا اگر کوئی بڑا بندہ آپ کے پاس آ جائے، پیچھے بادشاہ ہو، تو وہ وزیر اعلیٰ کو بھیج دے آپ کو کوئی میسج دینے کے لیے، تو یقیناً آپ کہیں گے میں تو معمولی انسان تھا، پرائم منسٹر صاحب آپ کسی قاصد کو بھیج دیتے، آپ نے وزیر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ اسے ہی بندہ تھوڑے سے تصور کرے، اتنی بڑا عظیم فرشتہ انسان کی تخلیق کی مٹی اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر مٹی اٹھانی چاہیے، زمین نے سبب پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا، زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ یعنی مٹی نے یہ اپنی روح داد عرض کی، مٹی اٹھائی گئی، اس میں سے انسان جو بنے کچھ جہنم میں جا رہے ہیں کچھ جنت۔ اب ذرا غور کریں، مٹی پناہ مانگ رہی ہے، مٹی جہنم سے۔ ایک اور انسان جو گناہ کر کے بھی اکڑتا ہے، نہ اس کو جہنم کا ڈر ہے نہ اس کو آگ کا ڈر ہے۔ باتیں بڑی لاجواب ہیں۔ پھر غور کیجئے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس گئے اور عرض کیا کہ خدایا زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکتا۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، شیطان نے کہنا نہیں مانا، وہ کیا ہو گیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آدھا ہوا، مٹی اٹھا کر لا، گو کہ زمین بولی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہیں اٹھا کے لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ناراضگی نہیں فرمائی۔ سمجھنے کے قابل بات ہے، چاہیے تو یہ تھا نا ناراض ہو جاتے، لیکن ایسی بات نہیں۔ ایک بات، دوسری اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرماتے ہیں جب نام کا معاملہ آ جائے نا، جب ہمارے بڑے پنچایت فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کاش یہ جملے سننے والوں کے دل میں ایسے فٹ کرے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت ٹل جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں، کلمہ شریف کی، مسجد پاک کی، قرآن پاک کی، اور قرآن پاک اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو مومن حق گو خدا تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرا لاکھوں کا نقصان ہو یا کروڑوں کا نقصان ہو ہے، تم اگر خدا کا نام لے کر اپنا آپ کو صاف کر رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اتنی عزت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میرا کروڑ جانے دو، لیکن میری ایمان اور ضمیر یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کام کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے نام کو لے کریں۔ یہ ادا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھا کے جاتا ہے کہ مولا جب مٹی نے تیری عزت و جلال کی قسم کھائی اور میں تیرے نام کے ادب کی وجہ سے میں نے اس کا چھوڑ دیا۔ یہی بات ہے جو اللہ والے ہیں وہ قسم قرآن پاک میں نہیں اٹھوانے دیتے، مسجد پاک میں بھی نہیں آنے دیتے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بات تو جس طرح کہہ رہا ہے بس میں اس پر راضی۔ اچھا حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل و میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اس طرح واپس آ گئے، وہ بھی آئے تو اس طرح کے مٹی نے ان کو کہا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اب غور کریں انسان کی شخصیت پر، انسان کی ابتدا پر، اتنے بڑے بڑے فرشتے اس کے خمیر کو اٹھانے کے لیے آ گئے۔ اگر ہم سب کو شان سے زیادہ آدمی عزت دے دے تو ہم کہتے ہیں یار میں اس قابل نہیں، تو آپ کی شان دیکھو، آپ کا مقام دیکھو۔ اتنے بڑے فرشتے انسان کی ابتدا کی، پھر واپس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو رہے۔ یہ بھی بہت زبردست نقطہ ہے انسان کی شخصیت کا کہ تجھے بنانے کے لیے کتنے عظیم عظیم فرشتے آئے تھے تیری مٹی اٹھانے کے لیے۔ آخر میں حضرت والا کا موت علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی، انہوں نے زمین کی ایک ہی نہ سنی، بلکہ فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ انہیں کسی کی بات نہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دیکھیں 4 فرشتے مقرر ہیں، تینوں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ، زمین نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑی، انہوں نے اس کے نام کے ادب کی وجہ سے یہ معاملہ
چھوڑ دیا۔ اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتانا تھا کہ میں نے تیری اتنی شان بڑھی ہے، تیرے خمیر کو اٹھانے کے لیے میں نے بڑے بڑے جو 4 تمام فرشتوں میں سے مقرب فرشتے ہیں تیری ابتدا کے لیے میں نے بھیجے۔ انسان کو اگر یہی خیال بھی آ جائے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہیں ڈھونڈنے کا میں تجھے دیکھوں کہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو دیکھوں، اگر بندہ یہی سوچ لے، آج کتنے ہم لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات الہیہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داری کو نہیں چھوڑتے۔ کاش یہ جملہ مسلمانوں کے دماغ میں فٹ ہو جائے کہ اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی نہ سنی، اس کی عاجزی کو نہ سنا، اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو دیتے۔ اس لیے ان کو جال نکالنے کا کام سپرد کیا گیا، کیونکہ صاحب ذرے آپ سب بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی قصوروار بندہ روئے نا، ترلا منت کرے تو دل میں شفقت آ ہی جاتی ہے۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پرواہ نہ کی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہی سخت ہے، لہٰذا یہ ڈیوٹی بھی تیرے ذمہ ہوگی۔ جب وہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو رو رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، اس نے کبھی ترس کیا نہیں کیا۔ جب وہ لینے روح آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اکلوتا بیٹا ماں باپ کا، پھر بھی ترس نہیں کرتا۔ جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی شادی کو 2 دن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، پرواہ نہیں کرتا۔ جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اس کے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں، ابھی اس کے ماں باپ منوتے بھی اس کی ابھی ادا کرنی ہے، تو وہ روح کا مطلب بڑے دلچسپ سین آتے ہیں۔ اس لیے وہ کبھی کسی پر رعایت نہیں کرتا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ شریف ہے۔ زمین کے ہر جگہ سے مٹی اٹھائی گئی، ٹھیک ہے جناب، کہ روح زمین بھی ہر جگہ سے ہر طرح کی مٹی اٹھائی گئی، جس طرح کہ آپ نے پیچھے سفید بھی تھی، سیاہ بھی، سرخ بھی، خالی بھی، میٹھی بھی، نرم بھی، خشک بھی۔ تو جب اس مٹی کو اٹھایا گیا ایک مٹھی برابر، فرشتے کی مٹھی ہماری مٹھی جیسی تو نہیں تھی، تو پھر کہاں رکھا گیا؟ جہاں خانہ کعبہ شریف۔ اس وقت یہ جگہ مقرر کی گئی تھی، لیکن خانہ کعبہ شریف اس شکل میں نہیں تھا، تب تو آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائے، چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، مختلف پانی، تو اللہ تعالیٰ جانتے کہاں کہاں پہ پانی تھا۔ 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا، 39 دن، اور ایک دن خوشی کا، اس سے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ ہم آپ کو 40 دن کا کہتے تھے، پڑھا ہم نے یہی تھا آج سے 20 سال پہلے، لیکن 39 دن غم کی، ایک دن خوشی۔ اب دیکھ رہے انسان پہ زیادہ ہی غم ہوتا ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ کھنکانے لگا۔ ہواؤں کی قسمیں ہم پڑھیں گے دوسرے بارے میں، ان فی خلق السماوات والارض، کہ ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں اور ادھر والی ہوا کو کیا کہتے ہیں، ادھر والی ہوا کو کیا کہتے ہیں، ادھر والی، مطلب بات کرنے کا کہ ایک ہوا سے خشک نہیں کیا گیا، کئی ہواؤں سے خشک کیا گیا تھا۔ جیسے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سلسال کالفخار، سورۃ الرحمن مبارکہ۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں، مکے اور طائف بارکت وادی نعمان۔ پھر حق تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا غالب بنایا، یعنی پہلے تو گارا بنا ہوا تھا جو غالب اینٹیں بنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی جسم کو پاؤں، اعضاء، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب کچھ، اور اس کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، سبحان اللہ۔ تعجب ہے سے اس کے آس پاس پھرتے تھے فرشتے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا،
وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں تم اس کا تعجب کرتے ہو، یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے۔ جب فرشتوں نے ڈھانچہ دیکھا نا وہ تو حیران ہو گئے، تو یہ جب ملعون آیا تو اس نے ان کی حیرانگی کو ختم کر دیا، اس نے کہا کہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ آج ہم بندہ کہتا ہے یار میری ذہنی پوزیشن نہ دیکھ، اندر سے تو ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ تو فرشتے جب حیران تھے تو ابلیس نے ان کو یہ کہا اچھا جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، بھی تم ایسے پریشان ہوتے ہو، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، یہاں سوراخ یہاں سوراخ، ٹھیک ہے نا جناب، یہاں سوراخ، مطلب اس کو تو اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، جانتا تھا نا اگر بھوکا ہوگا تو گر پڑے گا، اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر بھی نہ سکے گا، اس کال میں بخاری سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا ہاں اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، کنڈیشن تو بتا دی نا، آخر میں جس میں وہ عاجز ہوتا ہے وہ کہتا ہے بائیں طرف، دل ذہن میں رکھیں بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے جو اپنا خاص تجلی گاہ بنائی نا وہاں شیطان بھی نہیں آیا تھا، تو بنایا تو اس نے دل اپنی ذات کے لیے تھا، تو انسان نے دل میں کیا بسا لیا، شہد کے یہی لطیفہ ربانی کی جگہ جس میں خاص الخاص انوار و تجلیات و فیوز و برکات ہوں، جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح حکم ہوا کہ اس کامل میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جا، پہلے ڈھانچہ تھا، اب روح کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اندر جا ہر عام میں شامل ہو جا۔ جب روح غالب کے پاس پہنچے تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئے، اندھیرا بھی ہے، کلوز بھی جسم ہے، بڑا وسیع تو نہیں ہے۔ بعض روایت میں آتے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، سبحان اللہ، یعنی روح اندر نہیں جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندر داخل فرمایا نا تو پھر مکمل اندر والا ڈھانچہ روشن ہو گیا، تو پھر روح دوڑ کے گئے، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا، اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ نور مصطفیٰ کی تو یہ شان ابھی سر میں تھی کیونکہ روح جو ہے نا یہاں سے ان ہوئی تھی، ابھی روح سر تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھین کر گئے، ٹھیک ہے جناب، اور زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ شریف کا ابتدائی حصہ بھی اسی الحمدللہ پر ہی رکھا، تاکہ جب انسان کو چھین گئے ایک تو اس کو اپنے بابا کا انداز یاد آ جائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کا جملہ نکلا ہوا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ترین سورت کا ابتدا بھی الحمدللہ سے رکھ دی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، جب آپ نے کہا نا الحمدللہ، اس لیے حکم یہ ہے کہ جب جس آدمی کو چھینک ہے نماز کی حالت میں آئے کوشش کرے اس کو نہ آنے دے، آئے تو پھر اس کو دائیں ہاتھ سے روک لے، ادروائز جس حالت میں آئے اس کا فوراً جواب دے، سننے والا یرحمک اللہ، یہ کیونکہ واجب ہے۔ اچھا یرحمک اللہ ہی اب بھی سنت ہے جب روح کمر تک پہنچی، جب یہاں تک پہنچی تو یہ معاملہ ہوا، جب کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مبارک ایسے تھا اٹھنا چاہا جلدی میں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، اس لیے انسان میں بہت جلدی، آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں جائیں جہاں بھی جائیں وہ کہتے ہیں ابھی 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 ابھی، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے آپ پھر زمین مبارک پر آ گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا، دو آیاتیں بار کے انسان کی اسی جلدی بنائی ہے کہ انسان بہت بڑا جلد باز ہے۔ الانبیاء علیہ السلام فرمایا تم بدن میں روح پھیل گئی تمام بدن میں، تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو،
اب فرشتوں کے پاس جائے اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابتدا سلام کی بھی وہاں سے ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ کاش یہ ابتدا سلام کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے، اور جواب ملائکہ سے۔ تو آج کل کا ترقی یافتہ انسان، انگریز کی تربیت یافتہ مسلمان، انگریز کو اپنا پیشوا سمجھ کر فخر کرنے والا شیطان اس سنت مبارکہ کو بھول گیا ہے، اس ادائے باپ ادائے نبی کو بھول گیا ہے۔ دور سے ابتدا سے بچوں کو بھی ٹاٹا ٹاٹا بایا 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 سکھایا جا رہا ہے، یا پھر اشارے سے ویلکم کیا جا رہا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے انسان کے لیے، اس نے اتنی نایاب راز نسخے پوائنٹ ادائیں کو چھوڑ کر شیطان کی اتباع کرنے میں پہل بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ کوئی سلام کرے یا نہ کرے، یہی تو بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ۔ جب آپ تشریف لے جاتے آپ کی ذات پاک، تو آپ یہ نہ دیکھتے کہ اگلا چودھری ہے، چھوٹا ہے، بڑے ہے، پہلے سلام کی کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تو سلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ان سب سمجھتا ہے سلام ہو رہا ہے تو پھر ایک دو کسی کو انگلی سے ایسے بھی سلام میں نے کرے، ایسے بھی سلام کرتے تھے، ایسے سلام کر، یعنی بد نصیبی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا مبارک کو چھوڑ کر شیطان کے داؤں کو بنانے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیے کہ مولا میری اولاد کون؟ تب ان کی پشت مبارک پر دست قدرت پھیر گیا۔ جب کہا نا بھی یہ تیری اولاد کا، تو آپ نے پوچھا مولا میری اولاد کیا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا۔ ٹھیک ہے جناب، اس سے ساری انسانی روحیں نکالی گئی، جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا آپ سے لے کر اپنا قیامت کے آخر افراد تک، اربوں کی تعداد میں روحیں تھی یا کھربوں کی تعداد میں یا تر کھربوں کی تعداد میں، سب روحوں کو نکالا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئی۔ لکھتے ہیں جو نیک روحیں تھیں وہ دائیں جانب تھیں، جو بد روحیں تھیں وہ بائیں جانب تھیں، اور انہیں کافر، مومن، منافق، اولیاء، کتب، انبیاء علیہ السلام دکھائے گئے، جس کا ذکر آگے کی آیاتوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آج کے فائدے اللہ اکبر کبیرہ، اس آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کوئی اہم کام بغیر مشورے نہ کیا جائے۔ کاش جو بغیر مشورے کے کام کرتے ہیں یہ گفتگو سن لیں کیونکہ مشورہ کرنا سنت لیہ بھی ہے اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دوسرا یہ کہ کام میں جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ حق تعالیٰ نے جو کہ قادر مطلق ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر 40 دن میں تیار فرمایا ہے، اس میں 2-3 باتیں ہیں، ویسے تو بے شمار باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن فیکون، آسمانوں کو کن سے، زمینوں کو کن سے، انسان کو کن سے نہیں فرماتا، انسان کو کن سے پیدا 40 دن اس کا خمیر تیار ہوتا رہا۔ یہاں بھی انسان کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے۔ ہمیشہ اقبال سے پوچھا نا اقبال کیوں لیٹ آتا ہے، استاد صاحب نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، مطلب وقت ہمیشہ دیر سے آتا ہے، بلندی ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ تو انسان تھا جو پھر اشرف المخلوق کا، تو پھر اس نے آرام سے ہی آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کسی کام میں جلدی نہ کرے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب بھی گفتگو کرو پہلے اس کو تولو پھر بولو۔ تیسرا یہ کہ 40 کا عدد بڑا مبارک ہے، اس لیے تو بھلے بھلے ہم 40 میں کرتے ہیں، 40 پر ہم گفتگو کریں نا بہت زبردست آتی۔ تمام نبیوں کو 40 میں سال نبوت ملی، آدم علیہ السلام کا خبیر مبارک 40 سال ایسے 40 دن ایسے رہا،
پھر 40 دن جو یہ خون کا قطرہ ماں کے یعنی جو مرد کا قطرہ اس کے بیوی کے پیٹ میں اولاد کے لیے جاتا ہے، یہ 40 دن بعد یہ چینے کو پکڑتا ہے، یعنی 40 دن وہ اپنا قطرہ رہتا ہے، 40 دن بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، 40 دن بعد پھر اس کی صورت مطلب یہ جو سلسلہ 40 دن بعد چینج ہوتا ہے۔ اب تو تحقیق ہوئی ہے، یقین مانے ایک دن علامہ طاہر القادری صاحب کتاب کر رہے تھے اسی موضوع پر، وہ لے کر بیٹھے تھے 39ویں دن کا ایکسرا بھی سامنے تھا، 40ویں دن کا بھی سامنے تھا، 41ویں دن کا بھی الٹرا ساؤنڈ لے کر بیٹھے اور ایک دن کی حیت بتا رہی تھی۔ جو 40ویں دن چینک آنی تھی نا، 38 دن حالانکہ 2 دن رہتے تھے، وہ چینک نہیں ہوئی تھی۔ جو ہی 40 دن ہوا، جس 40 دن کی جو چینک کا بتایا گیا بالکل ایسے ہونا فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 دن میں ہوا میں، اب بھی ماں کے پیٹ میں نطفے کا حال 40 دن میں بدلتا ہے، پھر عورت کو 40 دن ہی تک نفاس کا خون آ سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 سال میں انسان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کو نبوت بھی اسی عمر میں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن جہاں کے کوہ طور میں اعتکاف فرمایا تھا، ٹھیک ہے جناب۔ اس طرح جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا جسم 40 دن بعد ہی گلنا سننا شروع ہو جاتا ہے، اور بھی کافی راز 40ویں دن کے ہیں۔ چوتھا یہ کہ آدم علیہ السلام کا دبدبہ زمین و آسمان ہر جگہ ہے، ہاں ان کا پایا تخت زمین میں ہے۔ دبدبہ تھا تو بنے گا، پوچھ رہے ہیں کیونکہ اس آیات میں خلیفہ کو بغیر قید کے رکھا گیا، زمین ان کی قیام گاہ بنے گی، باقی خلیفے آپ زمینوں آسمانوں کے تھے۔ پانچواں یہ کہ خلیفے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں، خلیفے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ جعفری حضرات مانتے ہیں، جس کو شیعہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں نبوت کے لیے عصمت ضروری ہے، خلیفے کے لیے بے گناہ ہونا ضروری نہیں۔ نقطہ نوٹ کر لیں، نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر خلیفے کا معصوم ہونا ضروری ہوتا تو فرشتے ہی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے تو زیادہ خطا اتحادی ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا۔ یہ قرآن پاک سمجھنا۔ اب یہ مسئلہ کتنی روز روشن اس طرح واضح ہوا کہ خلیفے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی وہ بھی عرض کر رہے تھے، حق تعالیٰ نے انسان کے گنہگار ہونے کا انکار نہ فرمایا۔ جب فرشتوں نے کہا نا کہ مولا وہ تو خون ریزی کرے گا، وہ تو فتنہ فساد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، تم ایسے کہہ رہا ہے۔ مطلب انسان کے نافرمانیوں کا اس نے نفی نہیں کی کہ انسان بالکل معصوم ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا صرف یہ فرمایا کہ گناہ گاروں کو خلافت دینی مصریت ہے۔ اچھا چھوٹا یہ ہے کہ خلیفے کا زیر ہونا ضروری ہے، غیب خلافت نہیں کر سکتا۔ جی بڑا لاجواب ہے، ان کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے ایک امام غیبت میں، پوشیدہ میں، پردے میں ہے، تو خلیفے کا زیر ہونا ضروری ہے، غیبت کی خلافت نہیں ہے، غیبت کے پردے کی خلافت، کیونکہ لوگوں کو نگاہ سے حق تعالیٰ کی ذات بھی غیب ہے، اسی وجہ سے تو اس نے اپنا خلیفہ بنایا، غیب ہے تو اس نے اپنا خلیفہ بنایا نبی والمرسلین کو، تاکہ لوگ زیر خلیفے سے فیض لے سکیں۔ اور اگر خلیفہ بھی غیب ہو جائے تو خلافت کا مقصد ہی پورا۔ آدم علیہ السلام غیب ہوتے تو پھر کون آ کر یہاں انسان کو فیض دیتا، جو انسان فیض دیتا۔ نیز اگر غیب کے خلافت صحیح ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیامت تک خلیفہ لانے چاہیے۔ اگر خلیفہ غیب کو تم مانتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ آپ اس ذہنی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ذہن پوشیدہ ہے، بس ٹھیک ہے، پھر آپ کی خلافت دینی چاہیے، پھر اور خلیفے رولے چکر پڑتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں پھر دینی چاہیے۔ اگر غیب خلیفے کو مانتے ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خلیفہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے پھر کسی خلیفے کی ضرورت ہے نہیں، بس بات جن کا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے خلیفہ غیب ہے،
ہمارے خلیفہ غیب ہے، پہاڑوں میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ساتواں یہ کہ چھوٹوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بڑوں کے کام کی حکمت پوچھ لیں۔ فرشتے چھوٹے تھے نا، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس سے پوچھ رہے مولا کس کے لیے بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ اگر چھوٹے پوچھ لیں تو یہ بھی انسلٹ کی بات نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ جیسے کہ فرشتوں نے حق تعالیٰ سے دریافت کیا۔ آٹھواں یہ کہ بڑوں کو یہ حق حاصل ہے کہ راز کی بات چھوٹوں پر ظاہر نہ کریں۔ چھوٹوں کو یہ حق حاصل ہے تو بڑوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ راز کی باتیں نہ بتائیں، بلکہ ان کو خاموش رہنے کا حکم ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ نامہ یہ کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ یہی تو ہم رونا روتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں خدا کے لیے جہاں آپ ذکر و فکر میں 24 گھنٹے دوڑتے ہیں، وہاں علم کا سننا، علم کا پڑھنا، علم کا سمجھنا ذکروں سے لا تعداد گنا افضل عرفہ اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک سے ثابت کہ آدم علیہ السلام نے پہلے کوئی حج تو نہیں کیے تھے نا، قرآن پاک تو نہیں پڑھے تھے نا، عبادت تو نہیں کی تھی نا، ابھی گئے نا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں سے پوچھا بتاؤ نام نہیں بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو ایک آپ اس آیات مبارکہ سے سن رہے ہیں، 20 آیات مبارکہ، 20 حدیث مبارکہ کے علم کی شان عبادت سے افضل ہے۔ ایسا تو پھر عالم کو نہیں کہا گیا کہ ایک عالم کی طاقت 90,000 عابد سے زیادہ ہے، کیونکہ فرشتے عابد تھے، عبادت کرنے والے، اور آدم علیہ السلام عالم ہے، مگر آدم علیہ السلام افضل ہوئے۔ کیوں افضل ہوئے؟ کہ آپ کے پاس علم تھا۔ آج کل الٹی گنگا بہتی ہے، جو مزیدر ہوتے ہیں ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، جو عالم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو بس عالم ہے، یہ تو بس عالم ہے۔ ان پاگلوں کو پتہ نہیں کہ عالم کی شان کیا ہے۔ 10واں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اعمال پر موقوف نہیں، دیکھو لاکھوں سال کے عبدوں کو ان آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیں۔ یہ جس پر فضل، پتہ فرشتے آدم علیہ السلام سے کتنے عرصہ پہلے کے پیداوار جھکا دیں، جنہوں نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا، چونکہ ابھی مضمون پورا نہیں ہوا، اس لیے اس کی تفسیر صوفیانہ آئندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کی پہچان، انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنے کا جذبہ شعور حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔